وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور ہم نے انہیں بھی عذاب میں پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہی اللہ تو ہے کہ جو جلاتے اور مارتے ہیں، اور رات دن کے رد و بدل کے مختار بھی وہی ہیں۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم کھڑے کیے جانے والے ہیں؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور کفار کی ہٹ درمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے سختیوں اور مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا، لیکن تاہم نہ تو انہوں نے اپنا کفر چھوڑا، نہ اللہ کی طرف جھکے، بلکہ کفر و ضلالت پر اڑے رہے۔ نہ ان کے دل نرم ہوئے، نہ یہ سچے دل سے ہماری طرف متوجہ ہوئے، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا الآیہ، یعنی ہمارے عذابوں کو دیکھ کر یہ کفار و مشرکین ہماری طرف عاجزی سے کیوں نہ جھکے؟ بات یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ معجم طبرانی اور مستدرک حاکم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس قحط سالی کا ذکر ہے جو قریش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے کے صلے میں آئی تھی، جس کی شکایت لے کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور رسول اللہ کو اللہ کی قسمیں دے کر رشتہ داریوں کے واسطے دلا کر کہا تھا کہ ہم تو اب لید اور خون کھانے لگے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قریش کے شرارتوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال کی قحط سالی آئی تھی، ایسے ہی قحط سے اے اللہ آپ ان پر میری مدد فرمائیے۔ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کو قید کر دیا گیا۔ وہاں ایک نوعمر شخص نے کہا میں آپ کو جی بہلانے کے لیے کچھ اشعار سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا اس وقت ہم عذاب الہی میں ہیں اور قرآن نے ان کی شکایت کی ہے جو ایسے وقت بھی اللہ کی طرف نہ جھکیں۔ پھر آپ نے 3 روزے برابر رکھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بیچ میں افطار کیے بغیر روزے کیسے؟ تو جواب دیا کہ ایک نئی چیز ادھر سے ہوئی، یعنی قید تو ایک نئی چیز ہم نے کی، یعنی زیادتی عبادت، یہاں تک کہ حکم الہی آ پہنچا۔ اچانک وقت آ گیا اور جن عذابوں کا خواب و خیال بھی نہ تھا وہ آ پڑے تو تمام خیر سے مایوس ہو گئے، آس ٹوٹ گئی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ نے کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیے، عقل و فہم عطا فرمائی کہ غور و فکر کر سکو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے با اختیاری کو سمجھ سکو، لیکن جوں جوں نعمتیں بڑھیں شکر کم ہوئے۔ جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اے نبی آپ گو حرص کریں، لیکن ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ پھر اپنی عظیم الشان سلطنت اور قدرت کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے وسیع زمین پر بانٹ دیا ہے، پھر قیامت کے دن ان بکھرے ہوں کو سمیٹ کر اپنے پاس جمع کریں گے۔ اب بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پھر بھی وہی جلائیں گے، کوئی چھوٹا بڑا آگے پیچھے کا باقی نہ بچے گا۔ وہی بوسیدہ اور کھوکھلی ہڈیوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور لوگوں کو مار ڈالنے والے ہیں۔ اللہ ہی کے حکم سے دن چڑھتا ہے، رات آتی ہے، ایک نظام سے ایک کے بعد ایک آتا جاتا ہے۔ نہ سورج چاند سے آگے نکلے، نہ رات دن پر سبقت کرے۔ کیا تم میں اتنی بھی عقل نہیں کہ اتنے بڑے نشانات کو دیکھ کر اپنے اللہ کو پہچان لو؟
اور اللہ کے غلبے اور اللہ کے علم کے قائل بن جاؤ۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے کے کافر ہوں یا اگلے زمانوں کے، دل ان سب کے یکساں ہیں، زبانیں بھی ایک ہی ہیں، وہی بکواس جو اگلوں کی تھی پچھلوں کی ہے کہ مر کر مٹی ہو جانے اور صرف بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں باقی رہ جانے کے بعد بھی نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ہم سے بھی یہی کہا گیا، ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی سے دھمکایا گیا، لیکن ہم نے تو کسی کو مر کر زندہ ہوتے دیکھا نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ صرف بکواس ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اس وقت بھی پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے تم انہونی سمجھ رہے ہو وہ تو ایک آواز کے ساتھ ہو جائے گی، اور جہان بھر کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایک میدان میں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 79 میں بھی یہ اعتراض اور جواب ہے کہ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر وہ ضدی جھگڑالو بن بیٹھا اور اپنی پیدائش کو بھول بسر گیا، اور ہم پر اعتراض کرتے ہوئے مثالیں دینے لگا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون جلائے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو جواب دیجئے کہ انہیں نئے سرے سے وہ اللہ پیدا کریں گے جس نے انہیں اول یعنی پہلی بار پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا پورا علم رکھتے ہیں۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ اے نبی، ان کافروں سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی۔ کہہ دو کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اے نبی، ان سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کے اور بہت باعظمت عرش کے رب کون ہیں؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اے نبی، ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتے ہیں اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق و مالک مانتے تھے۔ اللہ جل وعلا اپنی وحدانیت، خالقیت، تصرف اور ملکیت کا ثبوت دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے، وہ اکیلے ہیں اور بے شریک ہیں۔ پس اپنے قابل احترام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے دریافت فرمائیں تو وہ صاف لفظوں میں اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں گے اور اس میں کسی کو شریک نہیں بتلائیں گے۔ آپ انہی کے جواب کو لے کر انہیں قائل معقول کریں کہ جب خالق مالک صرف اللہ ہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر معبود بھی تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو بھی مخلوق اللہ اور مملوک اللہ جانتے تھے، یعنی اللہ کی پیدا کردہ اور اللہ کی ماتحتی میں ہے، لیکن انہیں مقربان الہی سمجھ کر اس نیت سے ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیں بھی مقرب بارگاہ الہی بنا دیں گے۔ پس حکم ہوتا ہے کہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں کے خالق و مالک کون ہے؟ اس کی بابت ان مشرکین سے سوال کیجئے۔ ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ، جو اکیلے ہیں اور جن کا کوئی شریک نہیں۔ اب آپ پھر ان سے کہیے کہ کیا اب بھی اس اقرار کے بعد بھی تم اتنا نہیں سمجھتے کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہیں، کیونکہ خالق و رازق وہی ہے؟ پھر پوچھئے کہ اس بلند و بالا آسمان کا، اس کی مخلوق کا خالق کون ہے، جو عرش جیسی زبردست چیز کا رب ہے، جو مخلوق کی چھت ہے؟ جیسا کہ سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اللہ کا عرش آسمانوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبے کی طرح بنا کر بتلایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان کی کل مخلوق کرسی کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو، اور کرسی اپنی تمام چیزوں سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے۔
بعض سلف سے منقول ہے کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری 50,000 سال کی مسافت کی ہے، اور ساتویں زمین سے اس کی بلندی 50,000 سال کی مسافت کی ہے۔ عرش کا نام عرش اس کی بلندی کی وجہ سے ہی ہے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی قندیل آسمان و زمین کے درمیان ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آسمان و زمین بمقابلہ عرش الہی ایسے ہیں جیسے کوئی چھلا کسی وسیع چٹیل میدان میں پڑا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عرش کی قدر و عظمت کا کوئی بھی بجز اللہ تعالیٰ کے صحیح اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر بڑا ہوگا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ عرش سرخ رنگ یاقوت کا ہے۔ اس آیت میں عرش عظیم کہا گیا ہے، اور اس صورت کے آخر میں عرش کریم کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑا اور بہت حسن و خوبی والا۔ پس لمبائی، چوڑائی، وسعت، عظمت، حسن و خوبی میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے، اسی لیے لوگوں نے اسے یاقوت سرخ کہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن کچھ نہیں، اللہ کے عرش کا نور اللہ کے چہرے کے نور سے ہے۔ الغرض اس سوال کا جواب بھی وہ یہی دیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں اور ہر چیز کے رب اللہ ہی تو ہیں۔ تو آپ پھر ان سے کہیے کہ تم اللہ کے عذابوں اور اللہ کی سزاؤں سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادتیں کر رہے ہو؟ اے نبی، ان مشرکوں سے یہ بھی دریافت کیجئے کہ تمام ملک کے مالک، ہر چیز کے مختار کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم عموماً ان لفظوں میں ہوتی تھی کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور جب کوئی تاکیدی قسم کھاتے تو فرماتے اس کی قسم جو دلوں کے مالک اور ان کو پھیرنے والے ہیں۔ یہ روایت بخاری، مسلم وغیرہ کی ہے۔ پھر اے نبی، ان مشرکوں سے یہ بھی پوچھئے کہ وہ کون ہے جو سب کو پناہ دے اور اللہ کی دی ہوئی پناہ کو کوئی توڑ نہ سکے اور اللہ کے مقابلے پر کوئی پناہ دے نہ سکے۔ کسی کی پناہ کے وہ اللہ تعالیٰ پابند نہیں، یعنی اتنے بڑے سردار اور مالک کے تمام خلق، ملک، حکومت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بتلاؤ وہ کون ہے؟ عرب میں دستور تھا کہ سردار قبیلہ اگر کسی کو پناہ دے دے تو سارا قبیلہ اس کا پابند ہے، لیکن قبیلے میں سے کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو سردار پر اس کی پابندی نہیں۔ بس یہاں اللہ کی عظمت و سلطنت بیان ہو رہی ہے کہ وہ قادر مطلق حاکم کل ہے۔ اللہ کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کا کوئی حکم ٹل نہیں سکتا، اللہ سے کوئی باز پرس کر نہیں سکتا، اللہ کی چاہت کے بغیر پتہ ہل نہیں سکتا۔ اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ سب سے باز پرس کر لیں، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اللہ سے کوئی سوال کر سکے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا غلبہ، اللہ کا دباؤ، اللہ کی قدرت، اللہ کی عزت اور اللہ کی حکمت، اللہ کا عدل بے پایا اور بے مثل ہے۔ مخلوق سب اللہ کے سامنے عاجز، پست اور لاچار ہے۔ رب ساری مخلوق کی باز پرس کرنے والے ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی ان مشرکین کے پاس بجز اس کے اور نہیں کہ وہ اقرار کریں کہ اتنے بڑے بادشاہ ایسے خود مختار اللہ اکیلے ہی ہیں۔ اے نبی، پھر کہہ دیجئے کہ تم پر کیا ٹپکی پڑی ہے؟ ایسا کون سا جادو تم پر ہو گیا ہے کہ باوجود اس اقرار کے پھر بھی دوسروں کی پرستش اور عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ ہم تو ان کے سامنے حق لا چکے، توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت بیان کر دی، یعنی اللہ کو رب اور مالک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے عبادت کی تمام قسموں کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، یعنی سجدہ، رکوع، نذر، نیاز، قربانی، طواف، یہ سب اللہ کے لیے کر دیں۔ صحیح دلیلیں اور صاف باتیں پہنچا دیں اور ان کا غلط گو ہونا ظاہر کر دیا کہ یہ شریک بنانے میں جھوٹے ہیں، اور ان کا جھوٹ خود ان کے اقرار سے ظاہر و باہر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مؤمنون کی آخری آیت 117 میں فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کے پکارنے کی ان کے پاس کوئی سند نہیں، صرف باپ دادوں کی تقلید پر اڑے ہیں، اور یہی وہ کہتے بھی تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس پر پایا اور ہم ان کی تقلید نہیں چھوڑیں گے۔ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر بلند ہونا چاہتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ نرالے ہیں، وہ اللہ تو غائب حاضر کے جاننے والے ہیں، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔
آسمانوں و زمین کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہو یا اللہ کا کوئی شریک ہو، ملک میں تصرف میں، عبادت کے مستحق ہونے میں وہ یکتا ہیں۔ نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ کئی ایک اللہ ہیں تو ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہیے، تو موجودات میں نظام قائم نہیں رہ سکتا، حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی، یعنی اوپری کائنات کا اور نچلی کائنات، آسمان و زمین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں، دستور سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ پس معلوم ہوا کہ ان سب کے خالق مالک اللہ ہی ہیں، نہ کہ متفرق کئی ایک معبود۔ اور اگر بہت سے معبود مان لیے جائیں تو اس صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پست مغلوب کرنا اور خود غالب اور زور آور ہونا چاہے گا۔ اگر غالب آ گیا تو مغلوب اللہ نہ رہا، اگر غالب نہ آیا تو وہ خود اللہ نہیں۔ پس یہ دونوں دلیلیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، کئی سارے نہیں ہیں۔ متکلمین کے طور پر اس دلیل کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ ان کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو اللہ مانے جائیں یا اس سے زیادہ، یعنی 3 4 اور اس سے بڑھ کر، پھر ایک تو ایک جسم کی حرکت کا ارادہ کر لے اور دوسرا اس کے سکون کا ارادہ کرے، یعنی ایک چاہے کہ سورج نکلے اور دوسرا چاہے کہ نہ نکلے۔ اب اگر دونوں کی مراد حاصل نہ ہو تو دونوں ہی عاجز ٹھہرے، اور جب عاجز ٹھہرے تو اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ واجب عاجز نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں کی مراد پوری ہو، کیونکہ ایک کے خلاف دوسرے کی چاہت ہے، تو دونوں کی مراد کا حاصل ہونا محال ہے، اور یہ محال لازم ہوا ہے اس وجہ سے کہ 2 یا 2 سے زیادہ اللہ فرض کیے گئے تھے۔ پس یہ تعدد باطل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، کئی سارے نہیں۔ اب رہی تیسری صورت، یعنی یہ کہ ایک کی چاہت پوری ہو اور ایک کی نہ ہو، تو جس کی پوری ہوئی وہ تو غالب اور واجب رہا، اور جس کی پوری نہ ہوئی وہ مغلوب اور ممکن ہوا۔ کیونکہ واجب کی یہ صفت نہیں کہ وہ مغلوب ہو، تو اس صورت میں بھی معبودوں کی زیادتی تعداد باطل ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے۔ وہ ظالم سرکش حد سے گزر جانے والے مشرک جو اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے شریک بتلاتے ہیں، ان کے ان بیان کردہ اوصاف سے اللہ کی ذات بلند و بالا، برتر اور بالکل پاک اور بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں جو مخلوق سے پوشیدہ ہے اور اسے بھی جو مخلوق پر عیاں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان تمام شرکا سے پاک ہے جسے منکر اور مشرک اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اے نبی، آپ دعا کیا کریں کہ اے پروردگار، اگر آپ مجھے وہ دکھائیں جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب، آپ مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب کو آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کیجیے جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں۔ اور دعا کیجیے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہمت کا کام ہے۔ سختیوں کے اترنے کے وقت کی دعا تعلیم ہو رہی ہے کہ اے اللہ، اگر آپ ان بد کرداروں پر عذاب لائیں اور میں ان میں موجود ہوں تو آپ مجھے ان عذابوں سے بچا لینا۔ مسند احمد اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں جملہ بھی ہوتا تھا کہ اے اللہ، جب آپ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں، یعنی ان کو آزمانے کا، تو مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے اٹھا لیجئے، یعنی موت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم ان عذابوں کو آپ کو اے نبی دکھانے پر قادر ہیں جو ان کفار پر ہماری جانب سے اترنے والے ہیں۔ پھر وہ بات سکھائی جاتی ہے جو تمام مشکلوں کو دور اور دفع کرنے والی ہے، اور وہ یہ کہ برائی کرنے والے سے بھلائی کی جائے تاکہ اس کی عداوت محبت سے اور نفرت الفت سے بدل جائے، جیسے سورہ فصیلت کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بھلائی سے دفاع کیجیے تو جانی دشمن دلی دوست بن جائے گا، لیکن یہ کام انہی سے ہو سکتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔
یعنی اس حکم کی تعمیل اور اس صفت کی تحصیل صرف ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جائیں، اور گو وہ برائی کریں لیکن یہ بھلائی کرتے جائیں۔ یہ وصف انہی لوگوں کا ہے جو بڑے بانصیب ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی جن کی قسمت میں ہو۔ انسان کی برائی سے بچنے کی بہترین ترکیب بتلا کر پھر شیطان کی برائی سے بچنے کی ترکیب بتلائی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو شیطان سے بچا لے، اس لیے کہ اس کے فن فریب سے بچنے کے ہتھیار تمہارے پاس بجز اللہ کے اور کوئی نہیں۔ وہ سلوک و احسان سے بس میں نہیں آنے کے استعادے کے بیان میں ہم لکھ آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے کسی کام میں حائل ہو اور وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ پس ہر ایک کام کے شروع میں اللہ کا ذکر شیطان کی شمولیت کو روک دیتا ہے۔ کھانا پینا، ہم بستری کرنا، ذبح وغیرہ، کل کاموں کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں آپ سے برے بڑھاپے سے، واعوذ بک من الہدم، اور دب کر مر جانے سے، ومن الغرق، اور ڈوب کر مر جانے سے، واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ موت کے وقت شیطان مجھ کو بہکا دے۔ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دیجئے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہونے کا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برزخ اور عذاب قبر بیان ہو رہا ہے کہ موت کے وقت کفار اور بدترین گنہگار سخت نادم ہوتے ہیں اور حسرت و افسوس کے ساتھ آرزو کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن اس وقت یہ امید فضول، یہ آرزو لا حاصل ہے۔ چنانچہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جو ہم نے دیا ہے ہماری راہ میں دیتے رہو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اس وقت وہ کہے کہ اے اللہ ذرا سی مہلت دے دیجئے تو میں صدقہ خیرات کر لوں اور نیک بندہ بن جاؤں، لیکن اجل یعنی موت کا وقت آ چکنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی۔ تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہیں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، مثلا اللہ کا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں فرمانا یوم یأتیہم العذاب سے من رسول تک، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 یوم یأتی تأویلہ سے نعملو تک، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 وَلَوْ تَرَ إِذِ الْمُجْرِمُونَ سے موقنون تک، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 وَلَوْ تَرَ إِذْ وُقِفُوا سے لَكَاذِبُونَ تک، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 44 وَتَرَى الظَّالِمِينَ سے مِن سَبِيلٍ تک، اور سورہ غافر کی آیت نمبر 11 قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا، اور اس کے بعد سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا وغیرہ۔ ان آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسے بدکار لوگ موت کو دیکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی کے وقت جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں گے اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ کریں گے، لیکن ان وقتوں میں ان کی طلب پوری نہ ہوگی۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جو بمجبوری ایسے آڑے وقتوں میں ان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کہتے ہیں مگر کرنے کے نہیں۔ اگر دنیا میں واپس لوٹائے بھی جائیں تو عمل صالح نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے رہے تھے۔ یہ تو جھوٹے اور لباڑیے ہیں۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص جو اس زندگی دنیا میں نیک عمل کر لے، اور کیسے بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ آج نہ انہیں مال اور اولاد کی تمنا ہے، نہ دنیا اور زینت دنیا کی خواہش ہے۔ صرف یہ چاہتے ہیں کہ 2 روز کی زندگی اور ہو جائے تو کچھ نیک اعمال کر لیں، لیکن تمنا بیکار، آرزو بے سود، خواہش بے جا۔
یہ بھی مروی ہے کہ ان کی تمنا پر انہیں اللہ ڈانٹ دیں گے اور فرما دیں گے کہ یہ بھی تمہاری بات ہے، عمل اب بھی نہیں کرو گے۔ علاء بن زیاد رحمہ اللہ کیا ہی عمدہ بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تم یوں سمجھ لو کہ میری موت آ چکی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے چند روز کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں نیکیاں کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ دل کھول کر نیکیاں کر لوں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر کی آس امید کو یاد رکھو اور خود زندگی کی گھڑیاں اطاعت رب میں بسر کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب کافر اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے، میں توبہ کر لوں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا۔ جواب ملتا ہے کہ جتنی عمر تجھے دی گئی تھی تو ختم کر چکا۔ پھر اس کی قبر اس پر سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے اور سانپ بچھو چمٹ جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں گنہگاروں پر ان کی قبریں بڑی مصیبت کی جگہ ہوتی ہیں۔ ان کی قبروں میں انہیں کالے ناگ ڈستے رہتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا اس کے سرہانے ہوتا ہے اور ایک اتنا ہی بڑا پایتیوں کی طرف ہوتا ہے۔ وہ سر کی طرف سے ڈسنا اور اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہ پیروں کی طرف سے کاٹنا اوپر چڑھنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچ کی جگہ آ کر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بس یہ ہے وہ برزخ جہاں یہ قیامت تک رہیں گے۔ من ورائہم کے معنی کیے گئے ہیں کہ ان کے آگے برزخ ایک حجاب اور آڑ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان۔ وہ نہ تو صحیح طور پر دنیا میں ہے کہ کھائیں پئیں، نہ آخرت میں ہے کہ اعمال کے پورے بدلے میں آ جائیں، بلکہ بیچ ہی بیچ میں ہے۔ پس اس آیت میں ظالموں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انہیں عالم برزخ میں بھی بڑے بھاری عذاب ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے آگے جہنم ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے آگے بہت سخت عذاب ہے۔ برزخ کا، قبر کا یہ عذاب ان پر قیامت کے قائم ہونے تک برابر جاری رہے گا، جیسا کہ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ اس میں برابر عذاب میں رہے گا، یعنی زمین میں اپنی قبر کے اندر۔ اللہ عذاب قبر سے ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنی حفاظت میں رکھے اور قبر کے اندر ہونے والے سوالات کے وقت ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ۔ بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ میدان محشر کا نقشہ۔ جب جی اٹھنے کا سور پھونکا جائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ قبروں سے زندہ کیے جانے کا، اور لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس دن نہ تو رشتے ناتے باقی رہیں گے، نہ کوئی کسی سے پوچھے گا، نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی، نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی۔ عجب آپا دھاپی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کے کچھ نہ پوچھے گا، صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے، مصیبت میں ہے، گناہوں کے بوجھ میں دب رہا ہے، لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا، مڑ کر بھی نہ دیکھے گا، نہ کچھ پوچھے گا، بلکہ آنکھ پھیر لے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ عبس کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا۔ تفسیر طبری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلوں پچھڑوں کو جمع کریں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمے ہو وہ آئے اور اس سے اپنا حق لے جائے۔ تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمے یا اپنی اولاد کے ذمے یا اپنی بیوی کے ذمے ہو، وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا، جیسے اس آیت میں ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھے بھی ناخوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔
قیامت کے روز سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرا نسب، میرا حسب، میری رشتہ داری نہ ٹوٹے گی۔ اس حدیث کی اصل بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ مسند امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں ہم نے کئی سندوں سے روایت وارد کی ہے کہ جب آپ نے ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرض تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر حسب و نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور حسب۔ یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے ان کا مہر ازر تعظیم و بزرگی 40,000 مقرر کیا تھا۔ ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کل رشتے ناتے اور سسرالی تعلقات بجز میرے ایسے تعلقات کے قیامت کے دن کٹ جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا، جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گیا، اپنی مراد کو پہنچ گیا، اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا، اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئیں وہ ہلاک ہوئے، نقصان میں آ گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لا کر ترازو کے پاس بیچوں بیچ کھڑا کرے گا، پھر نیکی بدی تولی جائے گی۔ اگر نیکی بڑھ گئی تو بآواز بلند اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں نجات پا گیا، اب اس کے بعد ہلاکی اس کے پاس بھی نہیں آنے کی۔ اور اگر بدی بڑھ گئی تو ندا کرے گا اور سب کو سنا کر کہے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہلاک ہوا، اب وہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ داؤد ابن حجر راوی ضعیف و متروک ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ کی آگ ان کے منہ جھلس دے گی، چہروں کو جلا دے گی، کمر کو سلگا دے گی، یہ بے بس ہوں گے، آگ کو ہٹا نہ سکیں گے۔ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دیجیے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کی پشیمانی، کافروں کو ان کے کفر و گناہوں پر اور نہ ماننے پر قیامت کے دن جو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے تھے، تم پر کتابیں نازل فرمائی تھیں، تمہارے شک و شبے زائل کر دیے تھے، تمہاری کوئی حجت باقی نہیں رکھی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تاکہ لوگوں کا عذر رسولوں کے آنے کے بعد باقی نہ رہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے، اور سورہ ملک کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی اس سے وہاں کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے والے آئے نہ تھے؟ اس وقت یہ حرمان نصیب لوگ اقرار کریں گے کہ بے شک آپ کی حجت اے اللہ پوری ہو گئی تھی، لیکن ہم اپنی بدقسمتی اور سخت دلی کے باعث درست نہ ہوئے، اپنی گمراہی پر اڑ گئے اور راہ راست پر نہ چلے۔ اے اللہ اب آپ ہمیں پھر دنیا کی طرف بھیج دیجئے، اگر اب ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں اور مستحق سزا ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کہ ہمیں اے اللہ اب اپنی قصوروں کا اقرار ہے، کیا اب کسی طرح بھی چھٹکارے کی راہ مل سکتی ہے؟ لیکن جواب دیا جائے گا کہ اب سب راہیں بند ہیں، دار عمل دنیا فنا ہو گیا، اب دار جزا یعنی قیامت ہے۔ توحید کے وقت شرک کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے،
پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، آپ ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھلا بیٹھے اور تم ان سے مخول ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ۔ کافر جب جہنم سے نکلنے کی آرزو کریں گے تو انہیں جواب ملے گا کہ اب تو تم اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، خبردار اب یہ سوال مجھ سے نہ کرنا۔ یہ کلام رحمان ہوگا جو جہنمیوں کو ہر خیر سے مایوس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اے رحمتوں والے پروردگار، ہمیں اپنے رحم کے دامن میں چھپا لیجئے اور اپنی ڈانٹ ڈپٹ اور غصے سے بچا لیجئے، آمین۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنمی تو پہلے داروغہ جہنم کو بلائیں گے، 40 سال تک اسے پکارتے رہیں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے۔ 40 برس کے بعد جواب ملے گا کہ تم یہیں پڑے رہو۔ ان کی پکار کی نہ تو کوئی وقعت داروغہ جہنم کے پاس ہوگی نہ اللہ جل وعلا کے پاس۔ پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے، اے اللہ، ہم اپنی بدبختی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، ہم اپنی گمراہی میں ڈوب گئے، اے اللہ اب آپ ہمیں یہاں سے نجات دیجیے۔ اگر اب بھی ہم یہی برے کام کریں تو جو چاہیں سزا کرنا۔ اس کا جواب انہیں دنیا کی دگنی عمر تک نہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ رحمت سے دور ہو کر ذلیل و خوار ہو کر اسی دوزخ میں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اب یہ محض مایوس ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چلاتے اور شور مچاتے جلتے بھلستے رہیں گے۔ اس وقت ان کے چہرے بدل جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ بعض مؤمن شفاعت کی اجازت لے کر آئیں گے لیکن یہاں کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ جہنمی انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں ہوں، لیکن یہ جواب دیں گے کہ غلط ہے، ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ اب دوزخی لوگ اللہ کو پکاریں گے اور وہ جواب پائیں گے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور یہ وہیں سڑتے رہیں گے۔ انہیں شرمندہ اور پشیماں کرنے کے لیے ان کا ایک زبردست گناہ پیش کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی دعاؤں پر دل لگی کرتے تھے۔ وہ مؤمن اپنے رب سے بخشش و رحمت طلب کرتے تھے، اسے ارحم الراحمین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن یہ اسے ہنسی میں اڑاتے تھے اور ان کے بغض میں ذکر رب چھوڑ بیٹھے تھے اور ان کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہنستے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون الآیات، یعنی گنہگار ایمانداروں سے ہنستے تھے دنیا میں اور انہیں مذاق میں اڑاتے تھے۔ اب بروز قیامت ان سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایماندار صبر گزار بندوں کو بدلہ دے دیا ہے، وہ سعادت، سلامت، نجات و فلاح پا چکے ہیں اور پورے کامیاب ہو چکے ہیں۔ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے دریافت فرمائیں گے کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم گنتی، گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچے بادشاہ ہیں، وہ بڑی بلندی والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی بزرگ عرش کے مالک ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان بیکار نہیں بنایا گیا۔ بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی عمر میں یہ بدکاریوں میں مشغول ہو گئے، اگر نیکوکار رہتے تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی ان نیکیوں کا بڑا اجر پاتے۔ آج ان سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس قدر رہے؟ جواب دیں گے کہ بہت ہی کم، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ حساب دان لوگوں سے دریافت کر لیا جائے، جواب ملے گا کہ اتنی مدت ہو یا زیادہ، لیکن واقع میں وہ آخرت کی مدت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم اسی کو جانتے ہوتے تو اس فانی دنیا کو اس ہمیشگی والی جنت پر ترجیح نہ دیتے اور برائی کر کے اس تھوڑی سی مدت میں اس قدر اللہ کو ناراض نہ کر دیتے۔
وہ ذرا سا وقت اگر صبر و سہار سے اطاعت الہی میں دنیا کی زندگی میں بسر کر دیتے تو آج راج تھا، خوشی ہی خوشی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی اور دوزخی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے یہی کوئی ایک آدھ دن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر تو تم بہت ہی اچھے رہے کہ اتنی سی دیر کی نیکیوں کا یہ بدلہ پایا کہ میری رحمت، رضامندی اور جنت حاصل کر لی جہاں ہمیش کی ہے۔ پھر جہنمیوں سے یہی سوال ہوگا، وہ بھی اتنی ہی مدت بتلائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری تجارت بڑی گھاٹے والی ہوئی کہ اتنی سی مدت میں تم نے میری ناراضی، غصہ اور جہنم خرید لیا جہاں تم ہمیشہ پڑے رہو گے۔ کیا تم لوگ یہ سمجھے ہوئے ہو کہ تم بیکار، بے قصد و ارادہ پیدا کیے گئے ہو؟ کوئی حکمت تمہاری پیدائش میں نہیں، محض کھیل کے طور پر تمہیں پیدا کر دیا گیا ہے کہ مثل جانوروں کے تم اچھلتے کودتے پھرو، ثواب و عذاب کے مستحق نہ ہو۔ یہ گمان غلط ہے۔ تم عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا تم یہ خیال کر کے بے پرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں؟ یہ بھی غلط خیال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ محمل یعنی یوں ہی بیکار میں چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ کی داد اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ کوئی ابس بیکار کام کرے، بیکار بنائے بگاڑے۔ وہ سچے بادشاہ ہیں، وہ اس سے پاک ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ عرش عظیم کے مالک ہیں جو تمام مخلوق کو مثل چھت کے چھایا ہوا ہے۔ وہ بہت بھلا اور بہت عمدہ ہے، خوش شکل اور نیک منظر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے زمین میں ہم نے ہر بھلی جوڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ لوگو تم بیکار اور عبث پیدا نہیں کیے گئے اور تم محمل چھوڑ نہیں دیے گئے۔ یاد رکھو وعدے کا ایک دن ہے جس میں خود اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوں گے۔ وہ نقصان میں پڑا، اس نے خسارہ اٹھایا، وہ بے نصیب اور بدبخت ہو گیا، وہ محروم اور خالی ہاتھ رہا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا گیا جس کی چوڑائی مثل کل زمینوں اور آسمانوں کے ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص عذاب رب سے بچ جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے، اور جو اس فانی دنیا کو اس باقی آخرت پر قربان کر رہا ہے، اس تھوڑے کو اس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کر رہا ہے اور اپنے اس خوف کو امن سے بدلنے کے لیے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم سے اگلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام اب تم ہو، اسی طرح تم بھی مٹا دیے جاؤ گے اور تمہارے بدلے آئندہ آنے والے آئیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس خیر الوارثین کے دربار میں حاضری دے گی۔ لوگوں خیال تو کرو کہ تم دن رات اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو اور اپنے قدموں اپنی قبر کی طرف جا رہے ہو۔ تمہارے پھل پک رہے ہیں، تمہاری امیدیں ختم ہو رہی ہیں، تمہاری عمریں پوری ہو رہی ہیں، تمہارے اجل نزدیک آ گئی ہے۔ تم زمین کے گھڑوں میں دفن کر دیے جاؤ گے جہاں نہ کوئی بستر ہوگا نہ تکیہ، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اعمال سامنے آ جائیں گے۔ جو چھوڑ آئے ہو دنیا کی زندگی میں وہ دوسروں کا ہو جائے گا، جو آگے آخرت کے لیے بھیج چکے اسے سامنے پاؤ گے۔ نیکیوں کے محتاج ہوگے، بدیوں کی سزائیں بھگتو گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کی باتیں سامنے آ جائیں، اس سے پہلے موت تم کو اچک لے جائے، اس سے پہلے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہا تھا جو رونے کے غلبے نے آواز بلند کر دی، منہ پر چادر کا کونا ڈال کر رونے لگے اور حاضرین کی بھی آہوازاری شروع ہو گئی۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اے نبی، آپ دعا کرتے رہیے کہ اے میرے رب، آپ مجھے بخشیے اور رحم کیجیے، اور آپ سب مہربانیوں سے بہتر مہربانی والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مصیبت میں کام آنے والا کون؟ مشرکوں کو اللہ واحد ڈرا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ جملہ معترضہ ہے اور جواب شرط فإنما والے جملے کے ضمن میں ہے۔
یعنی اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ کافر اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ نجات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ غفارہ کا لفظ جب مطلق ہو تو گناہوں کو مٹا دینے اور انہیں لوگوں سے چھپا دینے کے آتے ہیں، اور رحمت کے معنی صحیح راہ پر قائم رکھنے اور اچھے اقوال و افعال کی توفیق دینے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو تمام مخلوق سے چھپا کر انہیں بخشے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔